موضوع الدرس في قصة سيدنا داود وسليمان عليهم السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة صاد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ أُرِضَ عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفك مسحا بالسوق والأعناق. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا دیا. وَوَهَبْنَا، ہم نے دیا، لِدَاؤد، داؤد کو بیٹا سلیمان. نعم العبد، سلیمان بھی ہمارا بہت اچھا بندہ تھا. انہ اواب، اور وہ ہر بات میں اللہ کی طرف لوٹنے والا تھا. اب ان میں مسائل سمجھیں. داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ انبیاء کو بھی بیٹا دینا، اولاد دینا، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا. جیسے کہ اللہ نے دوسرے جگہ پر بھی ارشاد فرمایا کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. ہم جس کو چاہیں لڑکیاں دیں، جس کو چاہیں لڑکے دیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور چاہیں تو ہم جوڑے جوڑے دیں. وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہیں تو ہم سانڈ بنا دیں، کوئی بچہ نہ دیں. تو بچہ دینا جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی سے بندہ اولاد مانگے تو یہ کفر ہے اور شرک. یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے کہ چلو معمولی گناہ وضو کریں گے گر جائے گا، نہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے. جیسے ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، بدعات میں الجھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اولاد کا نام بھی ایسا رکھتے ہیں کہ نبی بخش، یعنی یہ نبی نے بخشا ہے، رسول بخش، فقیر بخش، حسین بخش.
غوث بخش، یہ تمام نام جو ہیں کفر اور شرک کے نام ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی اولاد بخشنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر کسی غیر کی طرف نسبت کرنے کا کیا معنی؟ پھر یہ بہانے ہوتے ہیں، جی ہم نے بزرگ سے کہا تھا، انہوں نے دعا فرمائی تھی، ان کی دعا سے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس بزرگ کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، اپنی تو جما لیں۔ کتنے بزرگ ہیں جو لا ولد فوت ہو گئے، جن کی اپنی اولاد ہی نہیں ہوئی، پھر ان کو تو اولاد نہیں ملی، تمہیں اولاد دے دیتے ہیں۔ یہ بات ہے، آدمی بزرگوں سے کہتا ہے دعا کریں، اب اللہ کی مرضی، سنیں سنیں نہ سنیں نہ سنیں، مان لیں نہ مانیں۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، دنیا کے بادشاہوں کو آپ درخواست دیتے ہیں، کبھی سن لی کبھی نہ سنی، وہ تو مالک الملک املاک ہے، وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے عقیدہ رکھو کہ اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے اولاد یہ پیر نے دی ہے، پیران پیر نے دی ہے، شہباز قلندر نے دی ہے، داتا نے دی ہے، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ اسی طرح پھر نام بھی پیروں والے رکھتے ہیں، غلام غوث، پیرا دتا، یعنی پیروں نے دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا اس کو۔ یہ تمام اسماء جو ہیں نام یاد رکھیں شرکیہ۔ جیسے پہلے زمانے میں کافر بھی نام اسی طرح رکھتے تھے، عبد المسیح حضرت عیسیٰ کا بندہ، عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا بندہ، خدا کا بندہ نہیں ہے یہ۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَوَارِثَ لِسُلَيْمَانَ وَوَارِثَ دَاؤُدَ سُلَيْمَانَ وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُد، کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ اسی طرح حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے بچہ دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں یہ لفظ آتا ہے، تو ان لفظوں کو سامنے رکھ کر ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں، اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے، وہ یہ مسئلہ لوگوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کا ایک اصولی فیصلہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ اگر تمہیں اولاد دے گا تو لڑکے کے 2 حصے ہوں گے، لڑکی کا 1 حصہ ہوگا۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر یہاں ہے کہ اللہ نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے بچہ دے جو میرا وارث بنے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سلیمان داؤد کا وارث ہے، یحییٰ زکریا کا وارث ہے، ہر بیٹا ہر اولاد بیٹی اپنے باپ کی وارث ہے، تو نبی کی اولاد کو کیوں میراث نہیں ملا؟ یہ مسئلہ وہ لوگوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہوا ہے کہ نبی کی بیٹی ہو اور اس کو میراث نہ ملے۔ اور پھر ہر باطل بات کو بناتا ہے کہ جناب تمہاری بیٹی کو تو میراث ملے لیکن محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو میراث نہ ملے۔ اور پھر دیکھو جی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بنت النبی المصطفیٰ نے درخواست کی، حضرت ابو بکر سے مانگا میراث، حضرت ابو بکر نے نہ دیا۔ تو یہ لوگوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ جب نبی کا میراث کوئی کھا جائے تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صحابہ ظالم تھے، اور بی بی مظلوم تھی۔ یہ باتیں وہ دماغ میں بٹھاتے ہیں، یاد رکھو، لیکن یہ مسئلہ بالکل 100% غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ حضرت داؤد کا صرف ایک ہی بیٹا ہے سلیمان، اور اولاد نہیں ہے، یعنی
حضرت داؤد کی تو کئی بیویاں ہیں اور کئی اولادیں ہیں، تو یہاں ذکر صرف سلیمان کا کیوں ہے؟ باقی اولاد کو میراث کیوں نہیں ملا؟ میراث ملنا ہے تو ساری اولاد کو ملے، صرف سلیمان کو کیوں ملے؟ اسی طرح یارثنی و یارث من آل یعقوب، اب حضرت زکریا کا وارث اس کا بیٹا بنے، آل یعقوب سارے کیسے وارث بن گئے؟ بیٹا وارث بنے کہ بھئی حضرت زکریا کا وارث بنے یحییٰ، لیکن وہ تو فرماتے اللہ میرا بیٹا میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مسئلہ اور ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے قرآن کس پہ اتارا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے قرآن اتارا بھی، پڑھایا بھی، سمجھایا بھی۔ اب ہمیں سب سے پہلے قرآن کا مسئلہ ہو تو حضور سے پوچھنا ہوگا کیا حضرت یہ تو میراث کا حکم ہے، تو آپ کے میراث کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور پاک نے فرما دیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ او کما قال رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ہم جتنے اللہ کے انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ہمارا میراث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ ہم کسی کے وارث نہیں بنتے، کوئی ہمارا وارث نہیں بنتا ہے۔ انما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم نے چھوڑا وہ اللہ کے راستے میں خیرات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے فرمایا کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے، نبی کی میراث دولت نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی ان کے علم کے وارث ہیں، نہ کہ ان کی جائیداد اور دولت کے وارث ہیں۔ اب حضرت داؤد کا وارث علم میں، نبوت میں، شاہی میں، چونکہ حضرت سلیمان بنے، اللہ نے قرآن میں صرف سلیمان کا ذکر فرمایا۔ حضرت زکریا کا چونکہ بیٹا یحییٰ بنا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو کتاب دی، ہم نے اس کو نبی بنایا۔ تو اب زکریا بھی نبی، بیٹا بھی نبی، وراثت نبوت ہے، وراثت علم ہے، وراثت مال نہیں۔ اس لیے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں سیدہ پہ، آپ نے جب آ کے مطالبہ کیا اپنے والد کے میراث کا، تو سیدنا ابی بکر نے یہی بات عرض کی۔ اس نے کہا یا ابنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی تم جانتی ہو میں نے تو ساری جائیداد، سارا تن من دھن تیرے ابے پہ قربان کر دیا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تیرا میراث روکوں؟ نے کہا بی بی تم تو جانتی ہو، تم تو سب سے بڑی بیٹی ہو، تم مکے کی زندگی کو بھی جانتی ہو، حضور کی تکلیف والی زندگی کو بھی جانتی ہو، حضور کی امتحان والی زندگی کو بھی جانتی ہو، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ ابو بکر کا سارا مال، ساری دولت، ساری قوت، ساری طاقت، سب کچھ میں نے محمد مصطفیٰ پہ نچھاور کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جب اپنا سارا مال قربان کر دیا تو نبی کا مال روک لوں گا؟ اصل بات یہ ہے بیٹی، تیرے ابے کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث انما ترکناہ فہو صدقۃ، یہ تیرے ابے کا فرمان ہے، اور میں تیرے ابے کے فرمان سے ایک سینٹی میٹر بھی ادھر نہیں ہو سکتا۔
حضرت بی بی فاطمہ واپس آ گئی. اب بخاری روایت فرماتی ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آتا ہے بعض روایات میں کہ فلم تتکلم، بی بی صاحبہ نے پھر ابو بکر سے بات نہ کی. اس سے بھی مخالف یہ دلیل لیتی ہیں کہ بی بی ناراض ہو گئی اور ابو بکر سے پھر بات نہ کی. اور حضور فرماتی ہیں من اغضبها فقد اغضبنی، جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا. اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی سیدہ، فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی. آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو محبوب رکھتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو محبوب رکھتا ہے، اور جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو بی بی نے بات نہ کی. یاد رکھو اللہ کے نبی کی حدیث کو سمجھا کرو. من ابغضھا، جو بی بی کو ناراض کرے، اگر بی بی خود کسی غلط بات پہ ناراض ہو جائیں اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اور پھر ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا، اس نے تو ابے کی حدیث سنا دی. اور فلم تتکلم کا معنی یہ ہے کہ جب حدیث آ گئی تو پھر بی بی فاطمہ نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی کہ بس حدیث آ گئی بات ختم. جب میرے ابے کا فرمان آ گیا تو بات ختم ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. نمبر 1. نمبر 2، اگر حضرت ابو بکر نے بھی میراث نہیں دیا، حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، حضرت عثمان نے بھی نہیں دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تو بادشاہ بنے ہیں، انہوں نے دے دیا. انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ وہ تو پھر خود بادشاہ بن گئے تھے، وہ دے دیتے. وہ تو خود بادشاہ بنے ہیں تو اپنے دور میں تو دے دیتے کہ چلو پہلے لوگوں نے دیاتی کی ہے نہیں دیا، میں تو انصاف کروں نا. اور یاد رکھیں کہ اگر میراث، اچھا اس کا بعض جواب دے دیتی ہیں کہ بی بی فاطمہ ان کی بیوی تھی لہذا کس کو دیتے؟ بی بی فاطمہ تو ان کی بیوی تھی، گھر کا مسئلہ تھا. بی بی فاطمہ گھر کا مسئلہ تھا، لیکن محمد مصطفیٰ کی بیویوں کا میراث کون دے گا؟ اگر ورثہ تقسیم کرنا ہے تو سب کو دو گے کہ صرف لڑکی کو دو گے؟ 8واں حصہ بیویوں کا وہ کہاں ہے؟ حضرت فضل حضرت عباس کا حصہ کہاں ہے؟ یہ کیا مانا ہے کہ میراث تقسیم ہوگا صرف ایک لڑکی کو ملے گا باقی؟ تو سیدھی بات کیوں نہیں مانتے ہو کہ نبیوں کا میراث ہوتا ہی نہیں؟ اللہ نے ان کا میراث علم کو بنایا ہے. اللہ جن کو علم دیتا ہے وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں. مال دنیا حقیر چیز ہے، اللہ نے انبیاء کو اس کا وارث ہی نہیں بنایا. اور دوسری بات علماء فرماتی ہیں اس میں حکمت ہے. اگر انبیاء کا بھی میراث ہوتا، ان کی اولاد بھی اگر بھولے سے تمنا کر بیٹھتی، جیسے آج کل اولاد کہتی ہے کہ ابا جلدی مرے تاکہ میراث ملے، اگر نبی کے بارے میں بھی کوئی یہ تمنا کر بیٹھتا وہ تو کافر ہو جاتا. اس لیے اللہ نے نبی کا میراث ہی نہیں رکھا ہے کہ نبی کا میراث ہوتا ہی نہیں. اور انبیاء علیہم السلام جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ بھی حل ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں کو علم کی نوبت دی ہے، ہم نے نبی بنایا، علم دیا، حکمت دی، فہم دی، یہ نہیں کہ دولت دی. اس لیے فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ. کیا اچھا بندہ ہے. یاد رکھو، ایک یہ ہے کہ بندہ تعریف کرے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعریف کریں کہ میرا کیسا بندہ ہے. نعم العبد انہ اواب.
اس لیے یاد رکھیں ویسے تو ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور کہیں فرماتی ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور کہیں فرماتی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرمایا ابلیس ملعون چاہے تو جتنا زور لگا لے لیکن جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا جادو نہیں چلتا, ان پہ تیرا زور کبھی نہیں چلے گا, جو مرضی آئے کر. عبادی میرے بندے. اور یہاں اللہ فرمایا نعم العبد, کیا بہتر بندہ ہے میرا. تو کتنا شان ہوگی اس کی جس کی تعریف اللہ کرے, جس کی تعریف خود خدا کرے کہ کتنا میرا اچھا بندہ ہے. نعم العبد. اچھا یاد رکھیں بات کہتی ہے نعم العبد انہ اواب. اس سے مراد حضرت داؤد ہیں لیکن یہ بات راجی نہیں چونکہ ضمیر قریبی مرجع کی طرف ہوتا ہے اور قریبی مرجع حضرت سلیمان ہیں. داؤد علیہ السلام کا ذکر تو پہلے گزر چکا ہے اس لیے یہاں مراد حضرت سلیمان ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ العبد انہو اواب. اواب مانا لوٹنے والا, رجوع کرنے والا. کیا مانا ہر بات میں اللہ کے حکم کی طرف لوٹتے ہیں, جو اللہ کا حکم ہے اس پہ چلتے ہیں. ہر بات میں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. دکھ آتا ہے, تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, ہر چیز میں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. جنہوں نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا ہے پھر ان کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب بندے کا تعلق براہ راست خالق سے ہو جائے, جب مملوک کا تعلق مالک سے ہو جائے, جب عبد کا تعلق اپنے رب سے ہو جائے پھر اس کو کسی اور کی کیا ضرورت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرماتی ہے کہ سلیمان جو ہے ہر بات میں اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. کیا مانا کوئی حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے, مسئلہ ہے جو اللہ کا حکم ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, سب اللہ کی طرف ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ بندہ جب اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی بات پریشانی والی نہیں ہوتی. کیوں کہ ذرا تکلیف آئی اس نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے رجوع لگایا, اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی, بس کام ہو گیا. اس لیے میرے مدنی سرکار نے رحمت دو عالم نے 3 لفظوں میں ساری شریعت ختم کر دی ہے. فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ. آپ نے فرمایا اگر مانگنا ہو تو پھر ایک اللہ سے مانگنا. ان سے کیا مانگنا جو سو جائیں, غافل ہو جائیں, پتہ بھی نہ کریں, رات کو دروازے پہ جائیں کہیں پیر صاحب آرام میں ہیں, کل آنا 9 بجے دربار کھلے گا. اب چاہے مرید مر جائے صاحب کا دربار تو 9 بجے کھلے گا. اللہ فرماتا ہے جب تیرے چوکیدار بھی سو جائیں میں تو سونے سے پاک ہوں. مانگ, کیا مانگتے ہو؟ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. میں تو سوتا نہیں ہوں نا, میں تو سونے سے پاک ہوں نا, تیرے بندے سوتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتی ہے جب مانگنا ہو, جب مانگنا ہو. حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ. اولاد مانگو, رزق مانگو, سکھ مانگو, تکلیفوں سے پریشانی سے نجات مانگو, اللہ سے مانگو. فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللہ. اور جب مدد پکڑو تو اللہ کی مدد پکڑو. یہ نہ سمجھو میری برادری ہے, میری قوم ہے, میرا قبیلہ ہے, میرے پاس سلاح ہے, اسلحہ ہے, ہتھیار ہے, نہ یہ سب بیکار ہیں. اس کی مدد پکڑو جس کی مدد کبھی بیکار نہیں ہوتی. اذا استعنت فاستعن باللہ واذا توکلت فتوکل علی اللہ. اور جب آسرا کرنا ہو, بھروسہ کرنا ہو اسی کی ذات پہ کرو جو حی ہے, جو قیوم ہے. اگر تم نے پیروں کا بھروسہ کیا ان پہ موت آ گئی پھر کیا کرو گے؟ پیروں کا بھروسہ کیا خود بیمار ہو گیا, اسپتال میں پڑے ہیں, پھر کیا کرو گے؟
اس کا بھروسہ کرو جو بیماری سے بھی پاک، نیند سے بھی پاک، صفت نقصان سے بھی پاک، جو حی ہے، قیوم ہے، جو دائم ہے، جو باقی ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے. پھر بھروسہ کرو تو اس کا کرو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے دیا وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ایک دفعہ فرماتی ہیں حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا میرے لیے دعا کرو. حضرت یحییٰ نے کہا حد کمال کر رہے ہیں، آپ بھی تو خود اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں فرق ہے. میں نے کہا تھا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. مجھ پہ سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن موت ہوگی، جس دن دوبارہ یہ میں نے کہا تھا. لیکن تیرے بعد تو اللہ نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. میں نے خود سلامتی کہی، تجھ پہ اللہ نے سلام کہا تو تیری شان زیادہ ہے. تو اس لیے ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کہے جی میں اللہ کا بندہ ہوں تو سارے ہیں. اصل کمال تو یہ ہے اللہ فرمائے یہ میرا بندہ ہے. دیکھو نا کسی سے پوچھو کہ جناب آپ کہاں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے میں بادشاہ کا خاص نوکر ہوں، ان کے گھر محل پہ میری ڈیوٹی ہے. یہ بھی بڑا اعزاز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ بادشاہ کا یار اس کو نہیں جانتے میرا خاص آدمی ہے، خاص ملازم ہے. تو بڑا فرق ہے نا کہ ساری مخلوق کے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے. اس لیے فرمایا نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد. جب اس کے آگے پیش کیے گئے شام میں بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش ہوئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. فرمایا میں محبوب رکھتا ہوں، محبوب رکھنا لیکن اللہ کے ذکر سے. حتی توارت بالحجاب، سورج ڈوب گیا پردوں میں. ردوہا علی، آپ نے فرمایا واپس لوٹاؤ. فتفق مسحم بالسوق والاعناق، اب آپ شروع ہوئے مسحن بالسوق والاعناق، کاٹنے ان کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں. اب یہ واقعہ جو ہے یاد رکھیں یہ بھی ایک مشکل ترین واقعہ ہے کہ یہ قصہ کیا تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو گھوڑے بڑے پسند تھے. اس زمانے میں جہاد بھی گھوڑوں پر تھا تو گھوڑے پالے جاتے تھے، گھوڑے رکھے جاتے تھے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے. اور عربی نسل گھوڑا تو دنیا میں مشہور تھا نا. تو حضرت سلیمان کو گھوڑے بڑے پسند تھے. تو ایک دفعہ آپ نے شام کو فرمایا بھی گھوڑے لے آؤ. ملازمین جو تھے وہ آپ کے گھوڑے لے آئے. آپ گھوڑے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. خدا کی شان یہ ہے اس میں اتنے منہمک ہو گئے کہ حتی توارت بالحجاب، سورج جو تھا وہ چھپ گیا اور عصر کی نماز کا وقت جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب قرآن پاک فرماتا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ واپس لے آؤ ان گھوڑوں کو. ان کو واپس لایا گیا تو آپ نے تلوار سے ان کی کونچیاں اور ان کی گردنیں جو تھیں وہ کاٹ ڈالی.
اسی کی تائید میں ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے جو درجہ حسن کو پہنچی ہے. حضور پاک نے بھی یہی فرمایا کہ حضرت سلیمان نے کہ بھئی ان کی وجہ سے میری اللہ کی نماز چلی گئی ہے تو لہذا کاٹ دو. جیسے کہ حضرت ابو طلحہ جو ہیں اپنے باغ میں گئے اور نماز پڑھ رہے تھے اور باغ کے درخت پہ ایک بڑا خوبصورت کوئل بیٹھی تھی, وہ کوئل کوک رہی تھی, اسی میں جو دل لگ گیا نماز سے غافل ہو گئے. انسان ہے نا. تو آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو خیال آیا کہ او لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک پرندے کی محبت میں الجھ گیا اور اللہ کی نماز سے غافل ہو گیا. فرمایا اس باغ کو بھی خیرات کر دو. نہ باغ ہوتا نہ پرندہ بیٹھتا نہ میری نماز خراب ہوتی. فرمایا خیرات کر دو, انہوں نے خیرات کر دیا. اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی جہم نے ایک چادر بھیجی ہدیہ. اس چادر میں بڑے نقش و نگار بنے ہوئے تھے, بڑی اعلیٰ قسم کی چادر تھی. حضور نے رکھ لی اور استعمال کی. جب نماز بڑی فارغ ہوئے تو آپ نے واپس کی چادر. فرمایا کہ ابھی ہم کو واپس کر دو, یہ ہدیہ مجھے نہیں چاہیے. آج ان کے پھولوں میں میری طبیعت جو تھی الجھ گئی اور نماز میں پوری توجہ نہیں ہو سکی. اسی لیے حکم ہے نا کہ یہ گل بوٹے والے مسئلے جو ہیں, پھول وول, یہ بہتر ہے کہ ان پہ آدمی نماز نہ پڑھے, اوپر کوئی سفید کپڑا بچھا دے تاکہ وہ پھول ہی نہ گنتا رہے نا کہ اس قالین میں کتنے ناٹ ہیں, اس میں کتنے پھول ہیں, سفید کتنی ہیں, کالے کتنی ہیں, لال کتنی ہیں. نماز تو گئی نا, سفید پیلے کالے میں ہی رہ گیا نا. تو بعض مفسرین کرام نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ کے ذکر سے ذکر ربی, اچھا ذکر ربی سے مراد نماز بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی عبادت ہو سکتی ہے, چونکہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت اور ہے, ہمارے نبی کی شریعت اور ہے. ویسے تو ٹھیک ہے کہ ہر پیغمبر کی شریعت میں نماز ہے, لیکن اللہ عالم ان کے اوقات کیا تھے, رکعتیں کتنی تھیں, فرائض کیا تھے, واجبات کیا تھے, وہ تو ہر شریعت الگ ہے. لیکن اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے حضرت سلیمان, اور سلیمان تو بڑے فہم والے تھے, بڑے عقل والے تھے. وَفَهَمْنَا سلیمان, ہم نے سلیمان کو فہم دیا. بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. دو عورتیں تھیں, دونوں کے بچے تھے, اور دونوں بچے جو تھے ماشاءاللہ 1 ماہ یا 2 ماہ کے تھے, بالکل برابر سفر کر رہے تھے. رات کو سارا میں لیٹے, بھگیاڑ آیا, ایک عورت کا بچہ اٹھا کے بھاگ گیا. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آنکھ کھلی تو اب دوسری عورت جس کا بچہ, نے کہا یہ میرا بچہ ہے, وہ کہہ نہیں یہ میرا بچہ ہے. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں قصہ پیش ہوا. آپ نے دونوں عورتوں کی فریاد سنی. اچھا خدا کی شان ہے, وہ جو جھوٹی عورت تھی نا, وہ تھی بڑی زبان دراز, بڑی لمبی زبان رکھتی تھی. اچھا جھوٹے آدمی جو ہے نا بولنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں, سچا آدمی بیچارہ اس نے تو کبھی عدالت نہیں دیکھی ہوتی ہے, وہ گواہی دینے جائے تو پتل ہو جاتا ہے. اور جو عادی مجرم ہوتے ہیں رات دن گواہی دینے والے, ماشاءاللہ وہ تو مجسٹریٹوں کو کھلاتے رہتے ہیں. اس نے ایسی تقریر کی اور ایسی روئی اور ایسا منظر کھینچا کہ داؤد علیہ السلام نے سمجھا بیٹا اسی کا ہے. تو آپ نے جس کا بیٹا نہیں تھا اس کو دے دیا, اور جو صحیح بیٹے والی تھی اس کو کہا بھاگ جاؤ, تم غلط کہتی ہو, تمہارا بیٹا نہیں. دیکھو وہ چیخ رہی ہے, رو رہی ہے, تم تو چپ کھڑی ہوئی ہو. اب شریف عورت کیا کرے؟ اب یہ دونوں عورتیں وہ بڑی خوش ہو گئی, چلو مجھے تو بچہ مل گیا نا, اپنا نہ صحیح کوئی اور صحیح, بچہ تو مل گیا نا. باہر جب نکلے, حضرت سلیمان علیہ السلام بچے تھے, ابھی جوانی شروع ہو رہی تھی. انہوں نے دیکھا ایک عورت روتی جا رہی ہے, ایک ناچتی جا رہی ہے. انہوں نے بولا ادھر آؤ, کیا بات ہے؟
انہوں نے کہا ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا بچے پر، یہ میرا بچہ ہے، کہتے میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی آپ کے ابا کی عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر، یہ خام خواہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی دیکھو بات سنو، اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں تمہارا دوبارہ فیصلہ سن لوں، اپیل سن لوں۔ انہوں نے کہا ہم راضی ہیں۔ اچھا وہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا جب باپ نے میرے حق میں کیا ہے بیٹا میرے خلاف کیسے کر سکتا ہے، اور پھر باپ نبی ہے۔ اور نے کہا جی میں بھی راضی ہوں فیصلے کے لیے، آپ کریں فیصلہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام واپس آئے اپنے محل میں اور حکم دیا کہ جلاد کو بلاؤ، جو سزائے موت دینے کے لیے رکھے جاتے تھے نا، جلاد بھی تلوار سے گردن اڑاتے تھے۔ انہوں نے کہا جلاد کو بلاؤ، اور وہ آئے اور چمڑا لے، اور نیچے چمڑے کا ایک بڑا قالین بچھایا جاتا تھا، اس پہ بندے کو قتل کیا، قالین میں لپیٹا اٹھا کے لے گیا تاکہ اس کا خون جو ہے نیچے لگے۔ اس نے کہا جلاد سے کہیں کہ وہ چمڑا بھی لے آئے، تلوار بھی لے آئے اور جلدی آئے۔ جلاد کا نام سن کے تو اب دونوں عورتیں گنگ ہو گئی، پتہ نہیں جلاد کیوں آ رہا ہے بھائی۔ جب جلاد آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی اسے بیٹا لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا دے دیا۔ اس نے کہا اس بچے کو بٹھاؤ اس قالین پہ، اور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک بالکل ایسا نشان لگاؤ جو درمیان میں ہو، نہ ادھر نہ ادھر۔ پھر تلوار سے اس کو دو ٹکڑے کرو، ایک اس کو دے دو ایک اس کے دے دو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی روتی ہوئی جائے ہمارے دربار سے۔ بچے کو آدھا آدھا کر دو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو۔ اچھا جو سچی ماں تھی نا اس نے کہا حضرت میں جھوٹ بول رہی ہوں، بچہ اسی کا ہے۔ اس نے کہا میرا بچہ مرے تو نہیں نا، چلو زندہ تو رہے نا، کسی کا بیٹا بن کے رہے، کبھی زندگی تو دیکھ تو لوں گی نا کہ میرا بیٹا جوان ہے، لیکن آج اگر قتل ہو گیا مجھے کیا ملا؟ اور نے کہا حضرت میں نے جھوٹ بولا تھا، بیٹا اسی کا ہے، اسی کو آپ دے دیں۔ آپ نے فرمایا پھر سچ اسی نے کہا، اس کو بیٹا تو کہا بھاگ جاؤ۔ جس کو بیٹا تمہارا دو ٹکڑے ہو رہا اور تمہاری آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلے، تم ماں نہیں ہو، تم ڈائن ہو، ظالم ہو، تم جھوٹا دعویٰ کر، یہ ہے ماں۔ تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی فہم دی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام نے سنا، او ماشاءاللہ آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا سلیمان تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، میرا تو ادھر خیال ہی نہیں کیا۔ اسی طرح ایک آدمی نے کسی آدمی کے فصل میں اس کا ریوڑ تھا، کوئی 50 یا 100 بکریاں تھیں، وہ ساری کی ساری لے آیا، اس کا فصل کھا گیا، اجاڑ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکایت ہوئی اور روتا ہوا آیا، اس نے کہا حضرت میں تو غریب آدمی ہوں، میں نے ہل چلائے، میں نے محنت کی، میں نے بیج ڈالا، میں نے یہ فصل تیار کیا، ابھی جو پکنے کے قریب آئے یہ بکریاں لے کے آیا، سارا فصل اجاڑ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ فصل کتنی زمین میں تھا؟ اس نے کہا اتنی۔ اب بکریاں کتنی تھی؟ اس نے کہا جی 40 بکریاں تھیں۔ آپ نے بلایا بکریاں والوں کو، اس نے کہا بکریاں اس کو دے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ اب وہ روتا ہوا باہر نکلا کہ میری تو بکریاں ہی گئی۔ حضرت سلیمان کھل رہے تھے، بولا ادھر آؤ، کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میری بکریاں تھیں، وہ گھاس تو کھایا ہے انہوں نے، فصل تو اجاڑا ہے، لیکن وہ تو بکریاں آپ کے ابے نے ان کو دے دی۔ اور اچھا ادھر آؤ میں تمہارا فیصلہ کروں، کروں۔ اور نے کہا دیکھو بات سنو، یہ بکریاں اس کو دے دو جس کا گھاس اور فصل اجڑا ہے، دے دیا۔ اور نے کہا یہ بکریوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، جو بچہ پیدا ہو، دودھ ہے، اون ہے، تم فائدہ۔ اس کو کہا تم کاشت کرو اس کا فصل، جب اتنا تیار ہو جائے تو اپنی بکریاں لے لینا، فصل اس کو دے دینا۔ تم نے اس کا فصل اجاڑا ہے نا، اب ہل چلاؤ، اس کا فصل تیار کرو، اور جب تک فصل تیار ہوتا ہے تمہاری بکریوں کا فائدہ وہ اٹھائے گا۔ حضرت داؤد بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا بھی اللہ نے آپ کو خصوصی تو ایسا سمجھ والا آدمی اپنے گھوڑوں کو کاٹ ڈالے، یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی حضرت سلیمان اور نبی ہے، اور پھر ان گھوڑوں نے کیا قصور کیا ہے؟
اور پھر اللہ کے حلال مال کو کاٹ دو، تلواریں مار مار کے ان کی کونچے کاٹ ڈالو، گردنیں کاٹ ڈالو، کیا مطلب ہوا؟ تو اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک حدیث میں بھی یہی تفسیر آئی ہے، تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جیسے ہم گائے قربانی کرتے ہیں، جانور قربانی کرتے ہیں، بھینس قربانی کرتے ہیں، بکری دمبے قربانی کرتے ہیں، وہ گھوڑے بھی قربان کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں گھوڑے بھی قربان کیے جاتے، تو حضرت نے اللہ کے راستے میں قربانی کر دی کہ لوگ گوشت کھائیں، بس لے جائیں، یہ تھوڑا تھا کہ ضائع کر دیا، وہ بھی ایک قربانی تھی کہ اللہ کی، جیسے ابو طلحہ نے باغ صدقہ کر دیا تو گویا حضرت سلیمان نے وہ مال اللہ کے راستے میں ذبح کر کے صدقہ کر دی کہ بھی اس کی وجہ سے میرا جو ذکر کا خیال تھا وہ ہٹ گیا ہے، لہذا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے۔ اور ایک قول جو ہے حضرت ابن عباس کا، ایک اور قول بھی آتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اذ عرض علیہ بالعشی، یاد رکھو عشی کہتے ہیں شام، بالعشی صافنات الجیاد، صافنات مانا گھوڑے، اور جیاد مانا بڑے پسندیدہ اعلی نسل کے گھوڑے، کیونکہ گھوڑے جو ہیں نسلیں ہوتی ہیں نا، بعض مشکی ہوتے ہیں، قبیت ہوتے ہیں، ابلک ہوتے ہیں، تو گھوڑوں کی نسلیں ہیں، اور خاص طور پہ جو عربی نسل ہو گھوڑا وہ بڑا وفادار ہوتا ہے اور کبھی اپنے مالک سے غداری نہیں کرتا۔ اللہ نے گھوڑے کو بھی بڑی عجیب سمجھ دیا۔ آپ راستہ بھول جائیں نا جی، جنگل میں ہے، راستہ بھول گیا، آپ اس کی لگام ڈھیلی کر کے چھوڑ دیں، وہ خود نکلتے چلتے چلتے تمہیں راستے پہ لے جائے گا۔ اگر خدا نہ کرے حادثہ پیش آ جائے، مالک گر جائے، گھوڑا کھڑا ہو جائے گا، بھاگ کے نہیں جائے گا۔ اسی طرح بعض گھوڑے ایسے سمجھدار ہوتے ہیں کہ مالک زخمی ہو گیا، وہ جا کے بستی سے لوگوں کو بلا کے لے آتے ہیں۔ اللہ نے گھوڑے کے اندر بڑی صفتیں رکھی ہیں، ایسا تو نہیں کہ قرآن نے گھوڑے کی قسمیں کھائی ہیں۔ اچھا، جیسے بندوں کے اندر بعض بندے اعلیٰ نسل ہوتے ہیں اور بعض قبیح نسل ہوتے ہیں، ایسے گھوڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایسے قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسے بندے ہیں نا ماشاءاللہ، وہ ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ اعلیٰ ہے، وفادار ہے، یہ جناب قول و قرار کا پکا ہے، یہ چھوڑو صحیح لغور ہے، بس چھوڑو جی کچھ بھی نہیں، لغور آدمی ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں نسلیں، تو صافنات الجیاد مانا اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، وہ فرماتی ہیں کہ میری محبت جو ہے اس خیر، یہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ گھوڑے میں کیوں پال رہا ہوں؟ جہاد کروں گا، گھوڑوں پہ سوار ہو کے جہاد کروں گا، تو گھوڑے سے جو محبت ہے وہ بھی تو اسی کے ذکر کے لیے ہے، اسی کی یاد کے لیے ہے۔ گھوڑے میں اپنے لیے تو نہیں پال رہا، میں نے کوئی سرکس میں تو نہیں بھگانے، میں نے گھوڑوں سے کوئی ڈانس تو نہیں کروانے، میں نے گھوڑوں سے کوئی جھمرے تو نہیں ڈلوانی، میں نے تو گھوڑوں سے بھی جہاد کرنا ہے۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، یعنی اتنی محبت سے آپ ان کا فکر کرتے رہے کہ سورج ڈوب گیا، لیکن حضرت سلیمان فکر میں کھڑے ہیں کہ میرے جہاد کے گھوڑے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ اچھا، وہ چلے گئے، ردوہا علی، واپس لے آؤ، فاتفق مسعا بالسوق والاعناق، اب محبت سے حضرت ان کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرتے، کبھی گردن پہ ہاتھ پھیرتے۔ دیکھیں نا گھوڑے کا مالک جب گھوڑے سے آئے گا نا تو کبھی اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرے گا، کبھی اس کی ٹانگوں پہ، گھوڑے کو ذرا تسلی ہو جائے، اس کا مساج ہو جائے، گھوڑا خوش ہو جائے کہ مالک نے سواری کی ہے تو مالک میری خدمت بھی تو کر رہا ہے، میرا خیال بھی تو کر رہا ہے۔ مجھے بھی کبھی کبھی گھوڑے کے بارے میں بڑی ایک بیماری ہوتی تھی،
ایک علاقہ تھا، اب یاد بھول گئی مجھے اس کی، وہ آباد پور کا علاقہ، تھانہ آباد پور تھا میرے خیال میں، وہیں کا ایک ذمہ دار تھے، ان کے پاس بڑی اعلیٰ نسل کی گھوڑی تھی، تو وہاں جب بھی کوئی جلسے پہ مجھے تقریر کے لیے دعوت دیتے، میں کہتا پہلے ملک فقیر سے وہ گھوڑی لے کے آؤ گے اڈے پہ تو میں جلسے پہ آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ ایسی عجیب نسل گھوڑی تھی ماجرا، میں نے اس کو کاروں کے ساتھ بھگایا ہے، جیپوں کے ساتھ بھگایا ہے، بسوں کے ساتھ، مجال ہے کہ کار کو بھی ساتھ آنے دیں۔ تو نسلیں ہوتی ہیں، وفادار بھی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سوار بھی ہو۔ ایسا نہ کرنا کہیں تم بھی۔ ایک دفعہ ہم جنوبی افریقہ میں تھے، میرے ساتھ بہت سارے مولوی دوست بھی تھے، انہوں نے ہمیں گھوڑے دکھائے، ان کو پتا تھا نا کہ یہ مولوی نہیں بلوچ بھی ہے، ٹھرکی آدمی ہے، اس کو گھوڑے شوڑے کی بھی ٹھڑک ہے، تو وہ گھوڑے شوڑے لے کے آئے بیچارے بڑے اعلیٰ سے دکھانے کے لیے۔ تو اس میں ایک ہوتے ہیں لٹل ہارس، اس کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کو لٹل ہارس کہا جاتا ہے۔ تو وہ میرے ساتھ ایک مولوی صاحب کا کہنے لگا، مکی صاحب میں تو اس چھوٹے گھوڑے پہ چڑھوں گا۔ میں نے کہا یہ سب سے بڑا شیطان ہوتا ہے، اس پہ نہ بیٹھنا۔ وہ کہتے ہیں مکی صاحب آپ ڈراتے، اتنا تھا تو گھوڑا اتنا تھا، کیا کرے گا، شیطانی کرے گا، میں اتر جاؤں گا، بس بھاگ جائے گا، اور کیا کرے گا، تمہاری مرضی، لیکن میرا مشورہ مانو تو اس پہ نہ بیٹھو، تم کسی اصیل گھوڑے پہ چڑھو، تم زندگی میں کبھی گھوڑے پہ تو چڑھے نہیں ہو۔ کہتا ہے نہیں حضرت مجھے اسی گھوڑے پہ چڑھایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو کہا، وہ دادا فیملی کے لوگ تھے، بڑی لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو لے آئے ہیں، جو مرضی آئے، جو جس کو جو دل چاہے استعمال کریں۔ تو وہ مولوی صاحب جناب بڑے اکڑ پکڑ کے ٹوپی شوپی کو ٹھیک کر کے جناب ایسے بات، گھوڑے نے جناب لگائی چھلانگ، مولوی صاحب کی ٹوپی ادھر اور مولوی صاحب ادھر۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کی ٹانگیں رکاب میں نہ پھنسی، وہ تو مر جاتا مولوی، وہ تو مار ڈالتا، وہ تو بڑا شیطان گھوڑا ہوتا ہے۔ تو اب جناب مولوی صاحب اٹھ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں مکی صاحب آپ نے ٹھیک کہا تھا، اصل میں بات یہ ہے آپ بزرگ آدمی ہیں نا، میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا تو مجھے سزا مل گئی۔ میں نے کہا یہ نہیں کہ گھوڑا شیطان تھا، میری طرف سے سزا ملی آپ۔ او حضرت یہ نسل ہی ایسی ہوتی ہے، اب تم نہیں جانتے تو میں کیا کروں، یہ میری کوئی بزرگی شدرگی کرامت نہیں ہے، یہ گھوڑا خبیث تھا، تم نالائق تھے، تم کبھی گھوڑے کے کیا گدھا پہ بھی نہیں بیٹھے، کیوں بیٹھ گئے گھوڑے پر؟ تو کہتا ہے جی بس میں نے تو توبہ کر لی، مجھے تو ابھی گھر بھجوائے، میری تو ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یہ اور بے وقوفی نہ کرو، ابھی آرام سے لیٹ جاؤ۔ اس کو گولی شولی کھلائی اور لٹا دیا، پھر وہ دودھ منگوایا، اس میں تھوڑی ہلدی ملدی ڈالی، وہ جو ہمارے دیہاتی علاج ہوتے ہیں، تو پھر 2-3 گھنٹے اس کو کپڑا شپڑا، پھر جا کے وہ بیچارہ ٹھیک۔ یہ تو لیکن آپ اونٹنی پہ سوار کر رہے ہو، روہی میں جا رہے ہوں، سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے کہ جب آدمی اترے اس کو چارپائی پہ بٹھا دو، بس بندہ اکڑ گیا۔ ورنہ روئی کے سفر کے بعد لازم ہے کہ آپ ریت پہ بیٹھیں، ریت پہ لیٹیں، ریت پہ سوئیں، چارپائی پہ کبھی نہ بیٹھیں، اور سارا بدن اکڑ جائے گا۔ اب مولویوں کو تو یہ پتہ ہوتا نہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں نا، ہم صرف مولوی تو نہیں ہے نا۔ اللہ بنا دے مولوی، وہ قادر ہے، اور ہم ہیں تو نہیں، ابھی تو ہم طالب بھی نہیں بنے، اللہ قادر ہے کہ مولوی بنا دے، اور علماء کی قدموں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شامل کر لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ کہتے جی کہ عمرے میں طواف الوداع، یاد رکھو عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، یعنی اگر عمرے پہ آنے والا بندہ طواف الوداع نہ کرے چلا جائے کوئی جرمانہ نہیں۔ طواف الوداع حج کرنے والوں پہ واجب ہے، نہ کرے تو ایک بکری دم دینی پڑے گی، لیکن عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کرے، یاد رکھو افضل یہ ہے کہ کرے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے یکون آخر العہد بالبیت الطواف، سب سے آخری کام تمہارا یہ ہو کہ اللہ کے گھر کا طواف کرو اور چلے جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہم کب زندہ رہیں گے یا زندہ نہیں رہیں گے، پھر طواف نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کرو، لیکن کوئی نہ کرے کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں، یار کرسی خطرناک ہوتی ہے، اعتبار نہیں ہوتا، میں فقیر آدمی نیچے ٹھیک ہوں، اونچی جگہ سے گرو نا چوٹ زیادہ لگتی ہے۔
یہ نیچے بیٹھے ہیں، آپ بھی نیچے، ہم بھی نیچے، ہم فقیر، اوپر علماء بیٹھتے ہیں، میں کوئی عالم تھوڑا ہوں، میں تو طالب العلم ہوں۔ عمرہ کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے، وضو کرو، یہ کوئی بات ہے؟ وضو ٹوٹ جائے وہ کرتے رہو، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ نماز پڑھتے وضو ٹوٹ جائے پڑھتے رہو، یہ تو عقل کا بدلہ ہے، اللہ نے عقل بھی دیا ہے، اس میں کوئی بھوسا بھرا ہوا ہے۔ بھائی وضو ٹوٹ گیا، وضو کرو، پھر شروع کرو۔ ایک آدمی نے دم شکر دیا، کون سا دم شکر؟ وضاحت کرو نا۔ ایک ہوتا ہے حج تمتع کیا، یعنی عمرہ کیا پھر حج کیا، اس میں جو دم دیں گے مینا میں، اس کو دم تمتع بھی کہتے ہیں، اس کو دم شکر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دم شکر دیا، اللہ اور پیسہ نہیں دے سکتے ملک میں، لازماً یاد رکھو، اللہ نے جہاں حکم دیا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبۃ، لازم جانور ذبح ہوگا۔ یہ لوگوں کی دشمنوں کی باتیں ہوتی ہیں، عجیب مسلمان سال میں جاتے ہیں 2-2 لاکھ بکریاں ذبح کرتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور جناب پیسہ اگر غریبوں کو دے دیں، دیکھو کتنا بھلا ہو جائے۔ تم ایک دن سگریٹ پینا چھوڑ دو، غریبوں کا کتنا بھلا ہو جائے۔ اگر پوری دنیا میں ایک دن صرف سگریٹ چھوڑ دو، ایک دن کے لیے، کتنے ارب بچ جائے گا؟ تم سگریٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہو، ہم اللہ کا حکم بدل ڈالیں۔ دوسری بات یاد رکھو، صدقہ جسم کا بھی ہوتا ہے، صدقہ روح کا بھی ہوتا ہے۔ ہم جو مال دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جسم کا صدقہ ہے۔ روح کا صدقہ یہ ہے کہ روح والا جانور دیا جائے، اس لیے ہمارے لیے قربانی بھی ہے اور حج کی بکری بھی ہے۔ بہتر فرقے میں کون سا کامیاب رہے گا؟ جو حضور اور صحابہ کے دامن پکڑے گا۔ الا ما انا علیہ واصحابی، اگر صحابہ کا منکر ہے وہ بھی نجات نہیں، اگر حضور کا منکر ہے وہ بھی نجات نہیں۔ نجات اسی کے لیے ہے جو اہل السنت والجماعہ، طریقہ حضور کا ہو اور صحابہ کی جماعت سے محبت اور تعلق ہو۔ عورتوں کو احرام کی حالت میں فیس پیس لگا کر، پتہ نہیں فیس پیس کیا ہوتا ہے، بہرحال ایسے کپڑا ڈالیں کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف میں عورتوں کے جھنڈ آ جاتے ہیں، مردوں کو دھکے دیتے ہیں۔ آپ دور ہو جائیں، بچنے کی کوشش کرو، فتنے کا دور ہے۔ اگر موبائل میں گھنٹی کے بجائے ہم قرآن شریف کی آیت بھر دیں یا اذان بھر دیں یا حضور کی کوئی دعا مبارک بھر دیں، بالکل حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کو گھنٹی بنا دیا، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لیٹرین میں بیٹھے ہیں اور کسی نے کال کیا تو قرآن شروع ہو گیا، اس کا گناہ کا کس پر ہے؟ بالکل ناجائز۔ سیدھی سادھی گھنٹی رکھو، میوزک بھی نہ رکھو اور کوئی چیز نہ رکھو۔ حرم شریف میں موبائل اس کو بالکل سائلنٹ پہ رکھو، آواز نہ آئے، گھنٹی نہ آئے۔ کہتے جی کہ حمام کے اندر بغیر کپڑے کے وضو ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہوتا، تمہاری حمام میں اگر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ مجھے یہ بتاؤ، کوئی عقل کی بات ہے؟ یعنی جو بڑا کام ہے وہ تو ہو جاتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ عجیب بات، اللہ کے بندے، جب دروازہ حمام کا بند ہو گیا بس ختم ہو گئی بات۔ حرام اور مکروہ بڑا فرق ہے۔ حرام حرام ہے، مکروہ مانا کراہت پائی جاتی ہے، یعنی حرام کی طرف جا رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں ایک چیز 100% حرام ہے، ایک جو ہے صرف 20% ہے۔ کہتے جی
کہ کوئی ایسی حدیث ہے کہ 3 طلاق ہوں اور اس کو ایک شمار کیا جائے، مجھے تو نہیں ملی. جو کہتے ہیں ان سے پوچھیں، ان کے پاس اللہ عالم کوئی حدیث ہو، ہمیں نہیں ملی. خانہ کعبہ کا داخلی حصہ وہی ہے جو اندر ہے، یا حتیم کا حصہ. وسیلہ کسی کا نہ پکڑیں، سیدھا اللہ سے دعا مانگے، ربنا آتنا. اگر مرد نے احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، اور دے بھی مکے میں، اپنے ملک میں نہیں. اگر کسی دوسرے آدمی کو پیسے دے دو، وکیل بنا دو کہ میری طرف سے دم ذبح کرو، جائز ہے. نماز کے دوران نظر سجدے کی جگہ پہ رکھو. مغرب قضا ہو، پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو، یہ کوئی بات ہے؟ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو عشاء پڑھ لیں، پھر قضا پڑھتے رہیں ترتیب کے ساتھ. سر کے بالوں میں جو ٹک لگواتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، سارے سر کے بال کٹوائیں. اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون نکل آئے، روزہ نہیں ٹوٹتا. نکل آیا ہے نا، اندر تو نہیں گیا ہے نا. اندر جائے تو روزہ ٹوٹے، باہر نکلے تو کیوں روزہ ٹوٹے؟ سال میں ایک دفعہ قرآن ختم کریں وہ بھی اچھا ہے، لیکن کوشش کرو کہ ہر مہینے میں ہو، نہیں تو کم از کم 2 مہینے. قرآن جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اس حرم اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس وقت تو کفار کی سازشوں نے وہاں حالات اسے پیدا کر دیے ہیں کہ تیری ذات کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. یا اللہ رحم فرما دے. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کے جھگڑے ختم فرما. یا اللہ مسلمانوں میں قتال ختم فرما. یا اللہ مسلمانوں میں جدال ختم فرما. یا الہ العالمین امن قائم فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.